بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھوڑی سی زندگی پر کہ عبد المطلب نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، انہوں نے سیدہ آمنہ کا انتخاب کیوں کیا اور جس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے اس قبیلے کا نام ہے بنی زہرہ، تو بنی زہرہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ صاف ظاہر ہے یہ دو علیحدہ علیحدہ سوالات ہیں، تو علیحدہ علیحدہ ان کے جوابات جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک بنی زہرہ کے انتخاب کا تعلق ہے، یعنی جس قبیلے کا انتخاب عبد المطلب نے کیا جس کا نام بنی زہرہ ہے، اس کا انتخاب ہی کیوں کیا، کسی اور قبیلے کا انتخاب کیوں نہ کیا؟ واقعہ یوں ہے کہ عبد المطلب ایک دفعہ یمن گئے تو وہاں ایک یہودی قیافہ شناس سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ اب صاف ظاہر ہے یہ لفظ قیافہ شناس آیا ہے تو مجھے اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی پڑے گی تاکہ آپ کو یہ جو ٹرمز ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی جائیں۔ قیافہ شناس کس کو کہتے ہیں؟ یہ پامسٹری کا ایک علم ہے، اور پامسٹری آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیروں کے علم کو کہتے ہیں، جس کو اردو میں دست شناسی کہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک علم ہے، اسلام اس کی یا علم نجوم کو حاصل کرنے کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن اس پر ایمان لانے یا اس پر اعتقاد کرنے یا یہ سمجھنے کی کہ ان کے نتیجے میں جو ہمیں معلومات ملتی ہیں وہ معلومات فائنل ہیں، اس کی اسلام قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا۔ تو جس طرح پامسٹری، یہ میرا ہاتھ کی لکیریں نہ دیکھتے رہیں غور سے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتا کیا رہا ہوں کہ جس طرح پامسٹری ایک نالج تھا، اسی طرح علم القیافہ بھی ایک نالج تھا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پامسٹری میں صرف ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ علم القیافہ میں انسان کی آنکھیں کیسی ہیں، انسان کی بھویں کیسی ہیں، انسان کے ابرو کیسے ہیں، انسان کی ناک کیسی ہے، انسان کی ٹھوڑی کیسی ہے، انسان کے ہاتھ کیسے ہیں، انسان کے پاؤں کیسے ہیں، انسان کے جسم پر جو مختلف نشانات ہیں وہ سارے نشانات کس کس انداز سے ہیں، ان ساری باتوں کو جس علم کے ذریعے جانا جاتا ہے اور اس سے بندے کی شخصیت پر جو ہونے والے اثرات ہوتے ہیں، یہ بندے کی شخصیت کو معلوم کرنے کے لیے کہ یہ بندہ کس فطرت کا ہے یا اس کی اوریجن کیا ہے یا کس قبیلے سے ہے، یہ علم القیافہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو آپ جب یمن گئے تو وہاں آپ کی ملاقات ایک یہودی قیافہ شناس سے ہو گئی۔ اب جو اچھا قیافہ شناس ہوتا تھا اس کا تجزیہ عام طور پر درست ہی نکلتا تھا۔ عرب میں یہ علم عام تھا اور اس پر عرب والے بڑا ہی اعتماد کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے آئے ہیں جن واقعات کو ویسے تو سیرت کی گفتگو کے دوران وہ جو اس موقع پر واقعہ ہوتا اس کو بیان کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن آپ کی زندگی میں یہ علم القیافہ میں بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو بہت مسرور تھے، بڑے خوش تھے، اور مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ کیا تجھے معلوم ہے آج زید اور اسامہ اس طرح چادر لیٹے ہوئے اوڑے تھے کہ ان کے چہرے پر اس چادر کی وجہ سے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، باقی جسم پر بھی چادر پڑی تھی مگر جسم کا وہ حصہ ننگا تھا جس کو ہم پاؤں کہتے ہیں۔ بعض دفعہ جب ہم چادر لیتے ہیں اوپر اڑاتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، تو وہ دونوں ایک جگہ پر لیٹے ہوئے تھے تو ان کے چہرے چادر میں چھپے ہوئے تھے اور پاؤں باہر نکلے ہوئے تھے۔ اسی دوران مجزز مدلجی، یہ لفظ بڑا مشکل سا ہے مگر علقمہ ان کے بیٹے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ جو مجزز مدلجی ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، بعد میں یعنی انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ وہ علم القیافہ میں بڑے ماہر تھے لیکن ابھی ماہر تھا کیونکہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور جب اس کی نظر ان دونوں کے پاؤں پر پڑی تو پکار اٹھا، ان هذه الاقدام بعضها من بعض، بلا شبہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے،
ان हाज़िही अक़दाम बादुहा मिम, और हज़रत उसामा को लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये शायद ज़ैद के बेटे नहीं हैं। इल्ज़ाम तराशी तो लोगों को तो बस वक्त चाहिए अपना मुंह खोलने में, और लोग फटाफट उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। इतनी सी बात को बुनियाद बनाकर मुनाफिकीन ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, और मुनाफिक कहते ही उसको हैं जो इस वक्त का इंतज़ार करता है कि उसे कब एक सुराख में से वो दाखिल होकर दूसरे सुराख से निकलने की कोशिश करे और वो डैमेज करने की कोशिश करे। तो मुनाफिक की भी दो किस्में हुई ना, एक एतकादी मुनाफिक है, एक अमली मुनाफिक है। तो वो एतकादी मुनाफिक थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे। अमली मुनाफिक तो आज हमारे अंदर भी 4 निशानियों में से वो निशानियां पाई जाती हैं। बहरहाल उस पर बात नहीं करते, वो अहकामात की बात है। अभी हम बात कर रहे हैं सीरत पर। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही रंजीदा थे, बड़े परेशान थे, और आपका दिल बड़ा ही आजुर्दा था। मुजस्सिस अरब का एक बेहतरीन कयाफा शनास था। उसे किसी ने बुलाया नहीं था इस काम के लिए कि आओ बताओ कि ये एक दूसरे से मुतल्लक हैं या नहीं। उसका ये कहना कि ये पाँव एक दूसरे से वाबस्ता हैं, बुहतान तराशियों को बिल्कुल सद्दबाब की बुहतान तराशियों का उसका ये कहना कि ये पाँव एक दूसरे से वाबस्ता है, ये बुहतान तराशियों के सद्दबाब का बहुत बड़ा जरिया बना और मुनाफिकीन का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी था। क्योंकि जिस बंदे ने ये बात की थी, जिस बाबे ने ये बात की उसका ये कहना कि ये पाँव एक दूसरे से वाबस्ता है, ये बुहतान तराशियों के सद्दबाब का बहुत बड़ा जरिया बना और मुनाफिकीन का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी था। क्योंकि जिस बंदे ने ये बात की थी, जिस बाबे ने ये बात की थी, ये बड़ा ही अथेंटिक बाबा था और उसकी कोई किताब भी नहीं थी, बल्कि बाबे की बात पर ही इतना एतमाद था। ये बुखारी शरीफ है। इस बिना पर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजस्सिस के इस ऐलान पर बेपनाह मुसर्रत हुई। अच्छा, मर्दों के अलावा बाज़ औरतों को भी इस इल्म में कमाल हासिल हुआ है। अब चूंकि बात चल निकली है तो चल निकली। हज़रत माविया का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने अपनी सल्तनत कायम कर ली थी शाम में। और सियासत माविया को थोड़ा सा हम
حضرت معاویہ کو چونکہ اپنی بیوی کی فراست پر مکمل یقین تھا، انہوں نے اسی وقت نئی نویلی جو دلہن تھی اس کو طلاق دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی ان کی ہو چکی تھی، ابھی قربت نہیں ہوئی تھی۔ محسون کا یہ قیافہ بالکل درست ثابت ہوا۔ وہ کس طرح؟ تاریخ کہتی ہے اس عورت کو جب جناب معاویہ نے طلاق دے دی تو اس کے ساتھ نعمان بن بشیر نے شادی کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعمان قتل کیے گئے اور قاتلوں نے ان کا سر لا کر اس عورت کی گود میں ڈال دیا۔ اب صاحب ظاہر ہے کوئی اتھینٹک بات ہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الاستیعاب جلد دوم صفحہ 554، السیرۃ الحلبیہ جلد اول صفحہ 49۔ اس کا مطلب جو بات کرنے کا آپ کے سامنے بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ یہ ایک اتھینٹک بات میں نے آپ کو بتائی ہے اور سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بات کدھر سے چلی تھی؟ بات ادھر سے چلی تھی کہ جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے جو سسرال کا انتخاب کیا اس کا تعلق بنی زہرہ سے تھا۔ یہ بنی زہرہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی آخر وجہ کیا تھی؟ یہاں سے بات چلی تھی کہ آپ یمن گئے اور وہاں پر ایک یہودی قیافہ شناس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ آپ کی غیر معمولی وجاہت، جو ان کی یعنی وجاہت پرسنالٹی اس کو کہہ لیں، اس کی خوبصورتی کہہ لیں، اس کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہے۔ مزید تحقیق کے لیے ان سے پوچھنے لگا۔ وہ کیا پوچھتا ہے؟ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اب کہتے ہیں قریش سے۔ عبد المطلب نے جواب دیا قریش سے۔ کہنے لگا قریش کی کس شاخ سے؟ بنی ہاشم سے۔ کیا میں آپ کے جسم کے بعض حصوں کا معائنہ کر سکتا ہوں؟ قیافہ شناس نے اجازت چاہی۔ عبد المطلب نے بڑے خوبصورت انداز سے ان کو جواب دیا کہ میں اپنے جسم کے حصے تمہیں دکھا تو سکتا ہوں لیکن وہ حصے نہیں دکھاؤں گا جو ستر میں آتے ہیں، جن کا ڈھانپنا ضروری ہے، جو شرم و حیا کا تقاضا کرتے ہیں۔ لہٰذا میں وہ حصہ نہیں دکھاؤں گا جس کا تعلق شرم و حیا سے ہے۔ عبد المطلب چونکہ اس وقت دین حنیف پاری تھے، اس موقع پر بھی انہوں نے شرم و حیا کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس نے آپ کے جسم پر پائے جانے والی نشانیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا، پھر آپ کی ناک اوپر اٹھائی اور بہت غور سے نتنوں کا معائنہ کیا۔ علم قیافہ کی روح سے تمام علامات ایک ہی اشارہ کر رہی تھیں اور قیافہ شناس پکار اٹھا، اشہد ان فی احدی یدیک ملکا وفی الاخری نبوتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں بادشاہی ہے اور دوسرے میں نبوت ہے۔ پھر کہنے لگا مگر اس بادشاہی اور نبوت کا تعلق جس قبیلے کے ساتھ ہے وہ قبیلہ بنو زہرہ ہے۔ کیا آپ نے بنو زہرہ کی کسی خاتون سے شادی کر رکھی ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے تو نہیں کی، ابھی تک تو بنی زہرہ کی کوئی عورت میرے عقد میں نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے، قیافہ شناس نے مشورہ دیا کہ اب جا کر بنی زہرہ میں شادی کر لیجئے۔ چنانچہ اسی بنا پر حضرت عبد المطلب نے اپنے لیے بھی جس خاتون کا انتخاب کیا جن کا نام حالہ ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت حمزہ جن کی اولاد میں سے تھے، تو اس بنا پر آپ نے خود بھی بنو زہرہ کی ایک خاتون حالہ سے شادی کی اور اپنے پیارے بیٹے کے لیے بہو اپنی کا انتخاب اور بیٹے کی دلہن کا انتخاب بھی آپ نے بنی زہرہ سے کیا یا بنی زہرہ سے کیا کہ چلیں اگر میری قسمت میں نہیں تو بیٹے کی قسمت میں یہ ساری شانیں آ جائیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے، وہ یہ کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بنی زہرہ کا انتخاب کیوں کیا، لیکن بنی زہرہ میں آمنہ کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ تو بات کر رہے تھے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو والدہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کا انتخاب کرتے وقت بنو زہرہ کا انتخاب تو کیا، لیکن
سیدہ آمنہ کے کیوں انتخاب کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ انہیں کیوں ترجیح دی گئی؟ باقی بھی تو خواتین تھیں، کوئی وجہ تو ہوگی۔ سیدہ آمنہ کو بنی زہرہ میں سے منتخب کرنے کی کیا وجوہات تھیں؟ تو اس کا بھی ایک سبب ہے، وہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ قریش کی ایک مشہور کاہنہ سودا ایک دفعہ بنی زہرہ کی عورتوں کے پاس گئی۔ اب یہاں سے تھوڑی سی یہ چونکہ قریش کی کاہنہ سودا کی بات ہے تو ہم سیرت بیان کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر دینا بھی ضروری ہے۔ یہ جو کاہنہ تھی یہ پیدائشی طور پر نادیدہ اور پر اسرار قوتوں کی حاملہ پتہ نہیں، یعنی ایسی طاقتیں تھیں اس کے پاس جن کو ہم پر اسرار طاقتیں کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئی تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئی تو اس کا رنگ کالا تھا اور اس کی آنکھیں نیلی تھیں، نیلی آنکھیں۔ اہل عرب لڑکیوں کو تو عام طور پر زندہ دفن کر دیتے تھے، اور پھر ایسی لڑکی کو جس کی بالکل عجیب قسم کی آنکھیں ہوں، اس کو دیکھ کر پہلے تو سب ڈر جاتے ہیں، اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس کے باپ نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کو ایک شخص کے حوالے کیا کہ اسے لے جا کر صحرا میں دفن کر دے۔ اس شخص نے گڑھا کھودا، جب گڑھا کھود کر اس کو اس میں دفنانے کی کوشش کی، جب دفنانا چاہا تو آپ جانتے ہیں ہوا کیا؟ وہاں سے ایک آواز آئی صحرا سے، اس بچی کو مت دفن کرو، اسے اسی طرح صحرا میں چھوڑ دو۔ اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا مگر کسی بھی جگہ سے کوئی آواز دینے والا اپنا نام و نشان ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اس آواز کو اپنا وہم سمجھا اور اس وہم کی بنیاد پر دوبارہ دفن کرنا چاہا، تو دوبارہ اسے آواز آئی کہ اس کو مت دفن کرو، اس کو یہاں پر ہی چھوڑ جاؤ۔ وہ شخص خوف زدہ ہو کر لڑکی کے باپ کے پاس گیا اور جو کچھ واقعہ پیش آیا تھا بیان کیا۔ باپ سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی لڑکی ہے اور اسے دفن کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ بچی بڑی ہو کر بہت اونچے درجے کی کاہنہ بنی، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کاہنہ کیا ہوتی تھی۔ یہ السیرۃ الحلبیہ میں اس کا پورا تفصیل ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ بنی زہرہ کی لڑکیوں کے بارے میں اس نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی تھیں وہ اسی طرح وقوع پذیر ہوئیں۔ فقالت فی کل واحدۃ منہن قولا ظہر بعد حین۔ اس نے ان لڑکیوں کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ بالکل ویسا ہی ظاہر ہوا۔ اور فسبحان اللہ العلیم الخبیر یعلم من یشاء ما یشاء۔ یہ وہ علیم و خبیر کی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ وہ جس کو جو چاہتا ہے، جیسا علم چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ مزید ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ وہ کیوں عطا کرتا ہے اور اس طرح کے معاملات کیوں پیش آتے ہیں۔ ایک دفعہ بنی زہرہ کی عورتوں سے کہنے لگی، تمہارے درمیان ایک ایسی لڑکی ہے جو یا تو خود عذاب الہی سے ڈرانے والی ہوگی یا اس کا بیٹا یہ کام کرے گا، اس لیے تم اپنی تمام لڑکیاں میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں اسے پہچان لوں، اسے جان لوں، اسے دیکھ لوں، اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ کون سی لڑکی میں یہ خفیہ طاقتیں موجود ہیں۔ چنانچہ ایک ایک کر کے ساری لڑکیاں اس کے سامنے لائی جاتی رہیں اور وہ ہر ایک کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی جاتی تھی۔ جب سیدہ آمنہ اس کے روبرو آئیں تو وہ دیکھتے ہی کہنے لگی، ہاذہ النذیرۃ او تالد نذیرا لہ شأن و برہان منیر۔ یہ وہ لڑکی ہے جو یا تو خود نذیرہ ہوگی یا اس کا بیٹا نذیر یعنی عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوگا، جو بڑی شان والا ہوگا اور واضح دلیل والا ہوگا۔ کائنہ کی اس پیشگوئی کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدہ آمنہ کے والد وہب بنی زہرہ کی سب سے ممتاز شخصیت تھی۔ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ بنی زہرة نَسَبًا وَشَرْفًا۔ وہ اپنی اعلیٰ نسبی اور شرافت کی وجہ سے بنی زہرہ کے سردار تھے، اور ان کی بیٹی سیدہ آمنہ بھی قریش کی سب سے بہترین لڑکی تھی۔
وَهِيَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ امْرَأَةٍ فِي قُرَيْشٍ نَسَبًا وَمَوْضِعًا، جس لڑکی کے بطن سے بڑی شان والے اور واضح دلیل والے نذیر کے جلوہ افروز ہونے کی بشارت دی جا چکی ہو، جس کا باپ شریف اور عالی نسب سردار ہو، اور جو خود سارے قبیلہ قریش میں سب سے بہتر اور افضل ہو، اس سے زیادہ موزوں لڑکی اور کون سی ہو سکتی تھی جس پر عبد المطلب کی نظر انتخاب پڑی۔ ان اسباب کی بنیاد پر عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے سیدہ آمنہ بنت وہب کو منتخب کیا۔ وہب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود اس رشتے کی تمنا رکھتے تھے، بلکہ بعض روایات کے مطابق تو عام دستور کے برعکس، عام دستور کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر لڑکے والے جا کر لڑکی کا رشتہ مانگتے ہیں، ہاتھ مانگتے ہیں، یہ عام دنیا کا دستور ہے۔ تو روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے اس دستور کے برعکس پہل کی تھی اور اپنی بیوی کو عبد المطلب کے گھر اس غرض سے بھیجا کہ وہ عبداللہ کے لیے آمنہ کا رشتہ قبول کر لیں۔ وہ عبداللہ تھے ہی ایسے کہ وہب کا بھی دل آ گیا، اللہ، حسن کا پیکر تھے، کیونکہ ان کی آگے جو اولاد ہونے والی تھی وہ کائنات کی حسین ترین ہستی ہونی تھی۔ اللہ، وہب کی بےتابی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عبداللہ کی ایک انوکھی عظمت کا اپنی آنکھوں سے بچشم خود نظارہ کر لیا تھا۔ ایک دن عبداللہ شکارگاہ میں شکار کھیل رہے تھے، جوانی کا عالم، بھرپور جوانی کا عالم ہے۔ اتفاقاً وہب بھی پھرتے پھراتے ادھر جا نکلے۔ عبداللہ بے فکری سے شکار میں مشغول تھے کہ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے 70-80 یہودی تلواریں لہراتے ہوئے باہر نکل آئے اور عبداللہ کو گھیر لیا۔ وہب نے یہ صورتحال دیکھی تو عبداللہ کی امداد کو دوڑ پڑے، مگر اکیلے وہب اتنے سارے شمشیر بکف دشمنوں سے عبداللہ کو کب بچا سکتے تھے؟ ناگاہ سفید گھوڑوں پر سوار بہت سے افراد کہیں سے نمودار ہوئے۔ یہ لوگ دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی یہودیوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحوں میں انہیں مار بھگایا۔ یہ حفاظت الہیہ کا کرشمہ دیکھتے ہی وہب نے دل میں یہ طے کر لیا تھا، لن یستقیم لابنتی آمنۃ زوجا غیر ھذا، میری بیٹی آمنہ کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی موزوں شوہر نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہوں گے یہ کدھر سے ذکر کر دیا ہے؟ تو تاریخ کی بڑی کتابیں ہیں۔ تاریخ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ الخمیس۔ دراصل یہودی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، مگر آخری نبی کے والد کی جو علامات انہیں اپنے سینے کے اندر، سینہ گزر جس کو ہم بولتے ہیں، سینہ بسینہ منتقل ہونے والی روایات تھیں، ان کے ذریعے انہیں معلوم ہوئی تھیں، وہ کسی اسرائیلی میں نہیں بلکہ اسماعیلی عبداللہ میں پائی جا رہی تھی۔ اور بنی اسماعیل کے ساتھ حسد و رقابت کی وجہ سے یہ بات انہیں کسی طور پر بھی گوارا نہیں تھی کہ نبوت و رسالت کا عظیم اعزاز کسی اسماعیلی کے گھر میں چلا جائے۔ اس لیے انہوں نے عبداللہ کو مارنے کی کوشش کی، تاکہ ایک محاورہ ہے، اگر مجھے اجازت دے، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یہ تاریخ الخمیس اور شواہد النبوہ میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ جس نوجوان کی حفاظت کے لیے کارخانہ قدرت کی نادیدہ طاقتیں اور مخفی قوت مصروف عمل ہوں، اس سے بہتر داماد وہب کو کہاں سے مل سکتا تھا؟ پہل عبد المطلب کی طرف سے ہوئی یا وہب کی طرف سے؟ ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمیں اصل واقعے کی طرف جانا ہے۔ بہرحال فریقین کی بے تابانہ رضامندی سے یہ رشتہ آپس میں طے ہو گیا، اور پھر ایک دن عبد المطلب اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بغرض شادی وہب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ذرا شادی سے پہلے دلہا کی ایک جھلک تو دیکھ لیجئے کہ جس کی خوبصورتی کا اوراق تاریخ میں بڑا چرچا ہے۔ جس طرح مصر کی خواتین حضرت یوسف کے شاہکار حسن کو دیکھ کر
مدہوش ہو گئی تھیں، اسی طرح عرب کی عورتیں قریش کے اس جوان رانا کے جمال بے مثال پر فریفتہ تھی۔ وَكَانَ أَجْمَلَهُمْ فَشَغَفَتْ بِهِ نِسَاءُ قُرَيْشٍ وَكِدْنَا أَن تَذْهَبَ عُقُولُهُنَّ، وہ حسین ترین انسان تھے۔ قریش کی عورتیں ان کی محبت میں پاگل اور دیوانی ہوئی تھیں۔ 10-20 نہیں، سینکڑوں لڑکیاں ان کی محبت میں گرفتار تھیں اور آس لگائے بیٹھی تھیں کہ عبداللہ کے ساتھ شادی کریں گے اور ان کی شادی عبداللہ سے ہو جائے گی۔ مگر جب عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کا انتخاب کر لیا تو عشق عبداللہ میں گرفتار، عشق عبداللہ میں وارفتہ لڑکیاں عمر بھر غم محبت دل میں بسائے کنواری بیٹھی رہیں اور انہوں نے کبھی شادی ہی نہیں کی کہ اگر عبداللہ نہیں تو کوئی اور نہیں۔ ہاں، مجھے اب اپنی ان تنہائیوں سے پیار ہے، یہ جو میرے ساتھ ہیں تیرے چلے جانے کے بعد۔ چنانچہ حضرت عباس فرماتے ہیں لما بنا عبداللہ بآمنۃ احصوا 200 امرأۃ من بنی مخزوم و بنی عبد مناف متن ولم یتزوجن اسفا علی ما فاتہن من عبداللہ۔ امام زرقانی نے المواہب الدنیا میں جلد 1 صفحہ 124 پر اور تاریخ الخمیس میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ اب آپ اگر کہیں کہ حدیث سے یہ میں تلاش کر کے دوں تو میں حدیث سے کیسے، یہ تو تاریخ یا سیرت کی کتابوں سے ایسے واقعات مل سکتے ہیں۔ جب عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوئی تو بنی مخزوم اور بنی عبد مناف کی 200 لڑکیاں گنی گئیں۔ یہ بیان کر رہے ہیں حضرت عباس، جنہوں نے عبداللہ کو عمر بھر پا نہ سکنے کی غم میں مرتے دم تک شادی نہیں کی تھی۔ کیا تاریخ عالم میں ایسا کوئی البیلا آپ کی نظروں سے گزرا ہے جس کے غم فراق میں 200 لڑکیاں شادی سے انکار کر دیں؟ ہرگز نہیں، کم از کم میں تو نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ ذاتی طور پر کوئی شخص اتنا حسین ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب عبداللہ کے جمال بے محابہ کا اصل راز یہ تھا کہ آپ نور نبوت کے حامل تھے، نور مصطفیٰ کے امین تھے۔ اسی نور کے جھلکنے کی بنا پر آپ کا چہرہ غیر معمولی طور پر تاباں و درخشاں تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کانا نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی وجہہ کالکواکب الدریج، ان کے روئے انور پر نور مصطفیٰ یوں جھلکتا تھا جیسے چمکتا ہوا تارا ہو، اور نور نبوت کا یہ حامل، یہ بانکا سجیلا 18 سالہ نوجوان جب بن سور کر دلہا بنا ہوگا تو اس کی سج دج کا عالم کیا ہوگا۔ اور آپ بڑے ہی پاک دامن تھے۔ پڑھی لکھی عورتیں جانتی تھیں کہ عبداللہ کے چہرے پر دمکنے والا نور جس عورت کی طرف منتقل ہوگا وہ روئے زمین کی سب سے زیادہ خوش قسمت عورت ہوگی، اس لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار رہتی تھی کہ شاید وہ نور ان کی طرف منتقل ہو جائے۔ چنانچہ جب آپ دلہا بنے، اپنے ابا جان کے ساتھ جا رہے تھے تو فاطمہ نامی ایک مالدار حسینہ آپ کے چہرے پر نور نبوت کو تاباں دیکھ کر یہ پیشکش کرتی نظر آتی ہے، یا فتیٰ هل لک ان تقع علی الآن وأوتیک مئۃ من الإبل، اے نوجوان اگر تم مجھے ایک گھڑی کے لیے وصل دے دو تو اس کے بدلے میں تمہیں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وصل کے چند لمحات کے عوض 100 اونٹ کی پیشکش، اور وہ بھی صنف مخالف کی جانب سے، اتنی پرکشش ہے کہ زاہدان پارسا کے قدم ڈگمگا جائیں،
مگر حیرت ہوتی ہے کہ اس دور میں جب حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، جب احکامات الہیہ نازل نہیں ہوئے تھے، جب یہ سارے معاملات ابھی حرام یا ممنوعات کا پتہ نہیں تھا، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، مگر عفت و پاکیزگی حضرت عبداللہ کی دیکھیے، انہوں نے فی البدی فرمایا اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ یحمل کریم عرضہ ودینہ فکیف بامر الذی تبغینہ، حرام کام کرنے سے تو یہ بہتر ہے کہ اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، اور جس کام کا تو مجھے کہہ رہی ہے اس پر میں کبھی بھی آمادہ نہیں ہوں گا۔ ہر شریف آدمی اپنی عزت اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، پھر جس چیز کا تم تقاضا کر رہی ہو وہ کس طرح پوری کی جا سکتی ہے؟ یہ ہے کردار، یہ ہے عظمت اور دامن کی پاکیزگی جو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کا ترہ امتیاز ہے۔ آپ اپنے اس خاندانی شرف کو خود بیان فرماتے ہیں، لم یلک ابوایا قط علی صفاح لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الطیبۃ الی الارحام الطاہرۃ مصفا مہذبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، اس کو بہت سی اس طرح کی اور بھی روایات موجود ہیں، اور علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں ان تمام احادیث پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ امام ابن کثیر نے بھی ان روایات کا ذکر کیا ہے اور ان پر جرح بھی کی ہے، لیکن آخر میں علامہ بہقی کا یہ فیصلہ درج ہے، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَإِنْ كَانَ فِي رُوَاتِهَا مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فَبَعْضُهَا يُؤَكِّدُ بَعْضًا، البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 257۔ ان حدیث کے راویوں میں وہ کہتے ہیں بعض راوی ایسے ہیں جن سے سند یعنی قابل حجت نہیں ہے، تاہم چونکہ اس موضوع پر اور بہت سی روایات اور حدیث موجود ہیں، لہذا وہ ایک دوسرے کو تقویت دے دیتی ہیں۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عبداللہ جو تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد تھے، وہ بڑے پاک دامن تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث ہم تک پہنچی، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، کہ آپ نے فرمایا میرے ماں باپ کسی بھی مرحلہ میں زنا کے مرتکب نہیں ہوئے، مجھے اللہ تعالی ہمیشہ اسلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف منتقل کرتا رہا، یعنی میرا سارا سلسلہ نسب پاک صاف اور ستھرا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ اپنے دامن کو ہر قسم کی آلودگی سے بچاتے ہوئے وہب کے گھر پہنچے اور سیدہ آمنہ کے ساتھ اپنا رشتہ ازدواج قائم کر لیا۔ اہل عرب کا عموماً دستور یہ تھا کہ دلہا شب زفاف سسرال میں ہی بسر کرتا تھا اور 3 دن وہیں مقیم رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بھی 3 روز تک وہب کے ہاں قیام پذیر رہے، اور اسی قیام کے دوران وہ نور جو روح عبداللہ پر جگمگاتا تھا سیدہ آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ 3 دن بعد جب حضرت عبداللہ واپس اپنے گھر جا رہے تھے تو راستے میں پھر وہی عورت فاطمہ نابی اس سے ملاقات ہو گئی، جو آپ کو چند ساعات کے بدلے میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار تھی، مگر آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس عورت نے آپ کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ بات یہ حیرانی کی تھی، جو عورت آج سے صرف 3 دن پہلے اپنا سب کچھ لٹانے پر آمادہ تھی، وہ اب یوں بے رخی برت رہی تھی جیسے آشنا ہی نہ ہو۔ آخر حضرت عبداللہ سے نہ رہا گیا اور اس سے پوچھ لیا، ما لک لا تعرضین علی اليوم ما اردتی علیہ، کیا بات ہے آج تم وہ پہلے والی پیشکش نہیں کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، فارقک النور الذی کان معک فلیس لی بک اليوم حاجۃ، پہلے جو نور تمہارے پاس تھا وہ اب تم سے جدا ہو چکا ہے، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو سیرت الحلبیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اس عورت نے فی البدی ایک نظم بھی کہی تھی، جس کا آخری شعر
میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ للہ ما زہریۃ سلبت من کلذس طلبت وما تدری۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک زہری عورت نے تم سے کتنی بڑی نعمت لوٹ لی ہے اور تمہیں شاید اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سید آمنہ کی یہی خوش بختی کیا کام تھی کہ انہیں حضرت عبداللہ جیسا مثالی شوہر ملا تھا کہ اس پر مزید سعادت یہ ہو گئی کہ ان کا بطن اتھر قرارگاہ نور مصطفیٰ بن گیا۔ یہ حمل اس طرح کا حمل نہ تھا جیسے عام طور پر عموماً عورتوں کو ہوتا ہے، بلکہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے دنیا کا سب سے انوکھا اور منفرد حمل تھا۔ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں، ما شعرت بانی حملت به ولا وجدت له ثقلا ولا وحما كما تجد النساء واتانی آت وانا بین النائمة والیقظانة فقال هل شعرت بانك قد حملت بسید الانام۔ مجھے اپنے حاملہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلا، کیونکہ نہ تو مجھے کسی قسم کا کوئی بوجھ محسوس ہوا اور نہ ہی مجھے دیگر حاملہ عورتوں کی مانند کھٹی میٹھے چیزیں کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ پھر ایک دن میں سونے اور جاگنے کے درمیان تھی تو اسی کیفیت میں مجھے غیب سے ایک آواز آئی اور یہ بشارت دی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام مخلوقات کے سردار کے ساتھ آپ حاملہ ہو چکی ہیں۔ اس در شہسوار کا صدف آمنہ میں قرار اتنی خوشیوں اور راحتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا کہ اس سال کا نام جس سال میں یہ نور منتقل ہوا، اس سال کو ایک نام دیا گیا ہے سنۃ الفتح والابتہاج، کامرانی اور شادمانی کا سال پڑ گیا۔ ہوا کیا تھا کہ عام طور پر جو حالات ہوتے تھے وہ ڈیفرنٹ ہوتے تھے، اس سال کے حالات کچھ ڈیفرنٹ تھے۔ وَكَانَتْ تِلْكَ السَّنَةُ الَّتِي حَمَلَتْ فِيهَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَالُ لَهَا سَنَةُ الْفَتْحِ وَالْإِبْتِهَاجِ فَإِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي جُدْبٍ وَضَيْقٍ عَظِيمٍ فَاحْضَرَّتِ الْأَرْضُ وَحَمَلَتِ الْأَشْجَارُ وَأَتَاهُمُ الرَّغَدُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فِي تِلْكَ السَّنَةِ۔ جس سال سیدہ آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئیں، اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے قریش قحط سالی اور شدید تنگ دستی سے دوچار تھے، مگر اس سال زمین سرسبز ہو گئی، درختوں کے ساتھ پھل لگ گئے اور قریش پر ہر طرف سے خوشحالی ٹوٹ پڑی۔ جانے دو عالم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے چند ماہ پہلے حضرت عبداللہ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ تجارت کے لیے شام گئے۔ واپس آتے ہوئے راستے میں طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ جب قافلہ مدینہ کے قریب سے گزرا تو حضرت عبداللہ میں مزید سفر کرنے کی طاقت باقی نہ رہی، اس لیے قافلہ والوں سے کہا کہ تم اپنا سفر جاری رکھو، میں یہاں مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چند روز قیام کروں گا اور آرام کروں گا۔ چنانچہ قافلہ والے انہیں مدینہ چھوڑ کر خود مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کا خیال تھا کہ چند روز آرام کرنے کے بعد افاقہ ہو جائے گا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا اور مرض دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ ادھر جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو عبد المطلب نے ان سے اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تو علالت کی وجہ سے مدینہ میں ہی ٹھہر گئے۔ عبد المطلب نے اسی وقت اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو ان کی خبر گیری کے لیے بھیجا، مگر شاید قدرت کو دو بھائیوں کی ملاقات منظور نہ تھی۔ حارث عین اس وقت پہنچے جب عبداللہ اس دنیا سے منہ موڑ چکے تھے۔ کتنی حسرت ناک تھی یہ موت۔ غریب الوطنی میں دور دراز کے رشتہ داروں کے ہاں دم نزا نہ پاس ماں تھی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ اپنی چہیتی بیوی اور نہ ہی کوئی اور قریبی رشتہ دار، اور عمر صرف تھی 18 سال۔ فیا حسرتا۔ جب اس جوان مرد کی المناک وفات کی اطلاع مکہ مکرمہ پہنچی تو ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ ماں باپ اور بھائیوں بہنوں پر جو گزری، لیکن سید آمنہ کا غم غالباً سب سے فزوتر تھا۔ جس عورت کی خوشیاں عین عالم شباب میں لٹ گئی ہوں،
جو شادی سے صرف چند ماہ بعد بیوہ ہو گئی ہو، جسے عبداللہ جیسا مثالی شوہر جو سینکڑوں دلوں کی دھڑکن تھا داغے مفارقت دے گیا ہو، جسے اپنے محبوب سرتاج کا آخری دیدار نصیب نہ ہو سکا ہو، جس کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گیا ہو، اس عورت کے غم و اندوہ کا اندازہ کون کر سکتا ہے اور اس کے درد کو کون جان سکتا ہے؟ ہاں، جب دل کی آگ سے الفاظ کا دھواں اٹھتا ہے تو کچھ آگ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیدہ آمنہ کے دردناک الفاظ اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ کو کرب محسوس ہوگا۔ یہ ایک مختصر سا مرثیہ ہے جس میں 4 شعر ہیں، مگر حق یہ ہے کہ سیدہ آمنہ نے عربی ادب کا شاہکار تخلیق کیا ہے اور مرثیہ گوئی کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ کی وفات سے سیدہ آمنہ کی نگاہوں میں پورا جہاں تاریک ہو گیا، انہیں 4 سو ویرانیاں اور بربادیاں نظر آنے لگیں اور اپنے ہاشمی جیون ساتھی کے بچھڑنے سے ارض مکہ آل ہاشم سے انہیں خالی خالی سا لگنے لگا۔ کس دردناک لہجے میں سیدہ آمنہ نے چند اشعار کہے: افا جانب البطحاء من آل ہاشمی وجاور لحدن خارجن فی الغمی، وادی بطحا کے اطراف و جوانب عالم آل ہاشم سے خالی ہو گئے اور میرا سرتاج کفن میں لپٹا ہوا لحد میں جا لیٹا۔ حضرت عبداللہ کی موت اچانک ہی آ گئی تھی، مہینہ بھر بیمار رہے اور چل بسے۔ وہ ہر لحاظ سے بے مثال انسان تھے، ان کی رحلت کے بعد اب ان جیسا کون تھا؟ سیدہ آمنہ نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا: دعته المنایا بغتتاً فاجابها وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشم، انہیں موت نے اچانک پکارا اور وہ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کی جانب چل دیے۔ اب دنیا میں ہاشم کے اس بیٹے جیسا کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد جنازہ اٹھنے کی منظر کشی ان الفاظ میں کرتی ہیں: آپ نے یہ جنازہ خود تو نہ دیکھا تھا، شاید حارث کی زبانی سنا ہو: اشیت راہو یحملون سریرہ تعاورہ اصحابہ فی التزاحمی، جب رات کے وقت لوگ ان کا جنازہ اٹھا کر چلے تو ازدحام کے باوجود ان کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے کبھی ایک بڑھتا تھا کبھی دوسرا بڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ کی اچانک موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل سوگوار تھا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ ایسے فیاض اور رحم دل انسان کی جدائی نے ہم سب کو غمگین کر دیا ہے۔ فَإِن تَكُ غَالَتْهُ الْمَنُونُ وَرِيبُهَا فَقَدْ كَانَ مِعْتَاءً كَثِيرَ التَّرَاحُمِ، اب اگرچہ انہیں موت اور حوادث نے ہم سے چھین لیا ہے، تاہم زندگی بھر وہ بہت سخی اور انتہائی رحم دل رہے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کا زیادہ المناک پہلو یہ تھا کہ جانے دو عالم اپنی ولادت سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ عام لوگوں کو تو بطن آمنہ میں پرورش پانے والی ہستی کی عظمت کا صحیح علم نہ تھا، مگر کارکنان قضاء و قدر ملائکہ تو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس غم کو شدت سے محسوس کیا اور دربار الہی میں عرض کیا: یا الہنا و سیدنا سارا نبیکا بلا اب فبقیا من غیر حافظ و مرب، اے ہمارے الہ اور ہمارے آقا، تیرا نبی تو یتیم رہ گیا ہے، اس کی تربیت اور حفاظت کرنے والا باپ تو چل بسا۔ اور دربار الہی سے جو جواب ملا وہ عظمت مصطفیٰ کے نئے پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ فقال اللہ تعالی: انا ولیہ وحافظہ وحامیہ وربہ وعونہ ورازقہ فصلوا علیہ وتبرکوا باسمہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا نگہبان ہوں، میں اس کا حامی ہوں، میں اس کی تربیت کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا مددگار ہوں اور میں اس کا رازق ہوں۔ فرشتوں، تم اس پر درود پڑھو اور اس کے نام نامی سے برکت حاصل کرو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ جو واقعہ ہے یہ امام زرقانی نے
الآثار المحمدیہ میں بھی ہے اور امام زرقانی نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اب 2-3 نشار پڑھ کے میں آج کی یہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بادز خدا تم ہو، زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو جہاں کی انتہا تم ہو، کسی کی آرزو کچھ ہو کسی کا مدعا کچھ ہو، ہماری آرزو تم ہو ہماری مدعا تم ہو، نہ یہ قدرت زباں میں ہے نہ یہ طاقت بیاں میں ہے، بتاؤں کیا کہ کیا تم ہو، سناؤں کیا کہ کیا تم ہو، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے ختم الانبیاء تم سے، کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت، مختصر یہ ہے دو عالم مل کے جو کچھ بھی کہیں اس سے سوا تم ہو، گروہ رازدان نظم فطرت پر نہیں مخفی، یہ سب ہنگامہ دنیا خبر ہے مبتدا تم ہو، فصاحت کو تحیر ہے بلاغت کو پریشانی، کہ لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو، گناہ گار امت کا سہارا ذات والا ہے، خوشا قسمت کے حضرت شافع روز جزا تم ہو، یہ ربط باہمی امت کو وجہ صد تفاخر ہے، تمہارا ہے خدا محبوب محبوب خدا تم ہو، تمہارے واسطے اسد کہیں بہتر ہے شاہی سے، کہ ایک ادنا غلام بارگاہ مصطفیٰ تم ہو۔ تو یہاں تک تھوڑی سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بات انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔